محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، بتائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھ لو بھائی۔ یا رب صلی وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، پچھلی 2 مجلسوں میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں غیبت کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ پھر دل میں یہ بات آئی کہ آیا ہم کیوں نہ ان تمام گناہوں کو جو انسان کی زبان سے صادر ہوتے ہیں، انسان کی زبان سے وجود میں آتے ہیں، وہ تمام گناہ جس میں انسان کی زبان کا دخل ہے، ان تمام گناہوں کو ذکر کر لیں، تاکہ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے موت سے پہلے پہلے ان تمام گناہوں سے اللہ میری آپ کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما لے۔ پچھلی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی اور اس کو پھر سے میں لوٹا رہا ہوں، اعادہ کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، فرائض کے پورا ہو جانے کے بعد اگر آپ سے یا مجھ سے نوافل کا اہتمام نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ میری اور آپ کی زندگیوں سے گناہ چھوٹ جائے، گناہ نہ ہو ہم سے، یہ ضروری ہے۔ چونکہ زبان کا جو تعلق ہے اور اس سے ہونے والے جو گناہ ہیں، جیسے غیبت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ غیبت کا گناہ زیادہ تر زبان سے ہوتا ہے۔ ویسے غیبت تو اشارے سے بھی ہوتی ہے، کنایے سے بھی غیبت ہو جاتی ہے۔ ایک روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک عورت کے آنے پر اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت ناٹا ہے، پستہ کدے ٹھنگنی ہے، اس طرح انگوٹھے سے اشارہ کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تو نے اس عورت کی غیبت کر ڈالی ہے، اشارے سے بھی، لیکن زیادہ تر جو غیبت ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے۔ اس طرح سے زبان سے اور جو گناہ ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، میرا ارادہ تو یہی تھا کہ جھوٹ کے عنوان پر کچھ بات عرض کروں، لیکن اس سے پہلے زبان کتنی قیمتی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار اور نمونہ ہے، اور عجیب و غریب نمونہ ہے یہ زبان۔ زبان کی اہمیت کتنی اونچی ہے وہ میں عرض کروں تاکہ مجھے بھی پتا چلے، آپ کو بھی پتا چلے کہ جہاں اللہ نے مجھ پر اور آپ پر زبان بہت بڑا اللہ نے انعام کے طور پر ایک عطیہ دیا ہے، گفٹ دی ہے، وہاں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے یہ زبان۔ پریکشا کی چیز ہے، یاد رکھنا، بہت بڑا امتحان یہ زبان میرے اور آپ کے لیے۔
جھوٹ یہ زبان سے ہوتا ہے، جھوٹی قسمیں یہ زبان سے ہوتی ہے، لان تان کرنا یہ زبان سے ہوتا ہے، کسی پر طنز کرنا، تانا دینا یہ زبان سے ہوتا ہے، جھوٹی گواہی زبان سے ہوتی ہے، وعدہ خلافی یہ بھی زبان سے سرزد ہوتی ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں، اس لیے اسلام میں یہ ہے تو بہت چھوٹی چیز، یاد رکھنا بہت چھوٹی چیز ہے یہ، 32 دانتوں کے درمیان میں یہ ہے۔ اللہ نے اس کی بناوٹ سے مجھے آپ کو اشارے کنایے کے طور پر سمجھایا، اے میرے بندے ہے تو یہ چھوٹی ہے لیکن بڑی سنبھال کر کے اس کو چلانا، احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا۔ اس سے پہلے 2 ہونٹ رکھے، اس کے بعد 32 دانت رکھے۔ یہ جیسے آدمی قیمتی چیز کو چھپا کر رکھتا ہے، پہلے زمانے میں الماریاں گودریج کی کباٹ ہوا کرتی تھی، 2 اس کے کھانے ہوتے تھے، اس کو کھولو پھر ایک چھوٹا کھانا ہوتا تھا اس میں باکس، پھر ایک اور چور کھانا جس کو کہتے ہیں، بہت سنبھال کر رکھی جاتی تھی قیمتی چیزیں، سونا گولڈ رکھا جاتا تھا۔ اللہ نے بتایا میرے بندے اور میری بندی یہ بڑی قیمتی چیز ہے، 2 ہونٹ کو بنایا پھر 32 دانت بنائے، اس کے اندر اس کو چھپا کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، لیکن معاف کرنا یہ اللہ کی ایسی مشین اللہ نے دے دی ہے۔ جب سے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اللہ نے گفٹ کر دیا، عطیہ دے دیا، استعمال کے لیے دے دی۔ جب سے اللہ نے بنائی ہے تب سے چل رہی ہے اور آج تک اس کا بل اللہ نے مجھ سے اور آپ سے نہیں مانگا ہے کہ ریچارج کرنا پڑے گا، لاؤ پیسے، اور اس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی کہتے ہیں نا کہ وہ سروس اسٹیشن میں دینا پڑتا ہے، کسی مشینری کو، بائک کو دینا پڑتا ہے، پنکھوں کو دینا پڑتا ہے، سال 2 سال 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد، لیکن اس میں کبھی اس کے لیے مشینری کے لیے کہیں اللہ نے جانے کے لیے نہیں کہا جاؤ اس کی سروس اسٹیشن میں آپ کو جانا پڑے گا، نہیں، جب سے اللہ نے پیدا کیا۔ اور یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ یاد رکھنا لوتھڑا ہے یہ، لیکن عجیب اللہ تعالیٰ نے اس میں خصوصیات رکھی ہے۔ الگ الگ زبانیں یہ بولتی ہے، گجراتی کے یہ بولے، ہندی تو یہ بولے، عربی یہ بولے، پشتو یہ بولے، اور نہ معلوم دنیا کی کتنی زبانیں ہیں یہ بولتی ہے۔ کون کس نے اس کو بنایا؟ ایک اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور دماغ میں جو بات آئی وہ اس نے بول دی۔ اس سے آگے ہے تو چھوٹا گوشت کا ٹکڑا، ہاں بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس پر نمک رکھو تو کھارا بتا دے، مٹھائی رکھو تو میٹھا بتا دے، اور نیم کے درخت کا مسواک کرو تو بتا دے یہ کڑوا ہے چھوٹی، لیکن ساری چیزیں یہ بتا دیتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور قدرت کا بہت بڑا نمونہ ہے۔ جن کو اللہ نے زبان دی ہے انہیں پوچھو یہ زبان کی قیمت، جس کے پاس زبان نہیں ہے انہیں پوچھو کہ زبان کی قیمت کیا ہے۔ دل کے احساسات، دل کے اندر سے آنے والی باتیں اور دل میں پیدا ہونے والی امنگیں اور آرزوئیں، اس کو زبان ظاہر کرتی ہے۔ ذرا پوچھو ان لوگوں سے، کبھی ہم عبرت کے لیے چلے جائیں بہرا مونگا شارا کے اندر، بیچارے بچے ہیں بچیاں ہیں، اشاروں سے سمجھاتے ہیں میرے دل کے ارمان یہ ہے، میرے دل کی آرزوئیں یہ ہیں، میرے دل کی تمنا یہ ہے، لیکن زبان سے بول نہیں پاتے۔ ایک ہم اور آپ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری امنگیں، ساری آرزوئیں، ساری تمناؤں کو ظاہر کرنے کا اللہ نے زبان کو ذریعہ بنا دیا۔ جا میرے بندے، جب سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے وہاں سے یہ بولتی رہی ہے۔ اس لیے آج تک کنٹرول نہیں ہوا ہے، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا کے اندر جینا مشکل ہو گیا، جینا مشکل ہو گیا، سکون سے رہنا مشکل ہو گیا۔ کس قدر اہمیت کی یہ حامل ہے یہ زبان، اس قدر اہمیت کی حامل ہے یہ زبان۔ 70 سال تک کفر شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا انسان، 70 سال تک اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر چکا انسان، موت سے چند لمحے، چند منٹ، چند سیکنڈ پہلے زبان سے یوں کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد ایک نیکی بھی نہ کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سیدھا جنت میں جائے گا۔
یہ ہے زبان. 70 سال کا کافر، 70 سال کا مشرک جس نے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دیا تھا، موت سے پہلے زبان سے بولا، دل سے تصدیق کر لی، اور اس کے بعد ایک نیکی بھی نہ کی، نماز بھی نہ پڑھی، اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا. یہ ہے زبان کا کردار. اس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے، مفت میں ملی ہے، چارج نہیں لگتا، اٹکتی نہیں ہے. ہاں، جن لوگوں کو پیرالیسس ہوتا ہے آپ ان سے ذرا پوچھ لو، پیرالیسس کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے میں بول نہیں پا رہا ہوں، میں اپنے اندر کی معافی ضمیر، میرے اندر کی آرزوئیں میں ظاہر نہیں کر رہا ہوں، نہیں کر پا رہا ہوں، میں کیسے سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے. لڑکھڑاتی ہے زبان. اور بعض جو حساس انسان ہوتے ہیں، جب زبان لڑکھڑاتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں کہ آج اس پوزیشن پر میں پہنچ گیا، میری زبان کیسی بول رہی تھی، آج اٹک اٹک کر بول رہی ہے. اتنا بڑا اس کا کردار ہے زبان کا. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ زبان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس کے بعد ان سے ہونے والے گناہ کس قدر سنگین ہیں. اس لیے ایک اللہ والے گزرے ہیں، قرآن کریم میں ان کے نام سے مستقل ایک سورت آئی ہے جس کو سورہ لقمان کہتے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام. جمہور محققین اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان نبی اور پیغمبر نہیں تھے. یہ محقق ہے علماء مفسرین کے یہاں اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے. ہاں، البتہ اللہ نے ان کو حکمت اور دانائی اور عقل مندی کی بہت ساری باتیں ایسی بتائی تھی کہ اللہ نے اس کی حکمت، ان کی دانائی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام دانا تھے، بڑے سمجھدار، بڑے حکیم، اس کے لقمان حکیم کے نام سے جانے جاتے ہیں. ایک مرتبہ پہلے شروع زمانے میں وہ کسی کے غلام تھے، غلامی سے اللہ نے ان کو آزادی دی، حکمت کی دولت دی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی حکمتوں کو اللہ نے قرآن بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. ایک مرتبہ ان کے آقا نے، ان کے مالک نے کہا کہ لقمان ایک بکری ذبح کرو. یہ کتنی قیمتی ہے زبان، یہ بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے اس میں خیر بھی رکھی ہے، اللہ نے اس میں شر بھی رکھا ہے، اللہ نے اس میں بھلائی بھی رکھی ہے، اللہ نے اس میں برائی بھی رکھی ہے. یہ زبان انسان کو اللہ کی رضا کا جہاں مستحق بناتا ہے، وہیں یہ زبان اللہ کی ناراضگی اور غضب کا بھی مستحق یہی زبان بنا دیتی ہے. یہ زبان انسان کو یا تو اللہ کی جنت کے حوالے کر دے گی، یا یہ زبان انسان کو کفر کے بول اور شرک والے بول کی وجہ سے جہنم کے حوالے کر دے گی. یہ ہے زبان. کہا کہ لقمان جاؤ بکری ذبح کرو، اور بکری کے جسم کے جتنے بھاگ، اعضاء اور پارٹس ہے، ان اعضاء اور پارٹس میں سے سب سے بہترین بھاگ جو 2 ہو وہ لے کر میرے سامنے پیش کرو. حضرت لقمان نے بکری ذبح کی. جسم کے اور اعضاء تھے، ہاتھ تھے، پیر تھے، دماغ تھا، کھوپڑی جو ہوتی ہے اس میں بھیجا ہوتا ہے، آنکھیں ہوتی ہے، سب کو سائیڈ میں کر دیا. ایک طرف کر کے بکری کی زبان اور بکری کا دل یہ نکال کر پلیٹ میں، تشتری میں اپنے آقا، اپنے مالک کے سامنے پیش کر دیا کہ جناب لیجئے، یہ بکری کے جسم کے سب سے بہترین بھاگ ہیں، سب سے اعلیٰ بھاگ ہیں یہ. پھر چند دنوں کے بعد پھر اس کے مالک نے، آقا نے کہا جاؤ لقمان بکری ذبح کرو، اور اس کے سب سے بدترین اور برے جو بھاگ ہو 2 وہ میرے سامنے پیش کر دو. لقمان گئے علیہ السلام اور پھر بکری ذبح کی، سارے بھاگ کو ایک طرف کر دیا، وہی زبان اور وہی دل تشتری میں پلیٹ میں لے کر کے بادشاہ اپنے آقا، اپنے مالک کے سامنے پیش کر دیا. مالک اور آقا حیران ہو گیا کہ لقمان یہ کیا بات ہے، جب سب سے بہترین بھاگ، سب سے اعلیٰ جسم کا پارٹس اور بھاگ میں نے کہا تو آپ نے زبان اور دل پیش کیا، پھر میں نے سب سے بدترین اور برا بھاگ کہا تو آپ نے اسی کو پیش کیا. کہا ہاں بات میرے آقا، میرے مالک، یہی 2 چیزیں اگر صحیح چلتی ہے، درست ہو جاتی ہے، اچھی بن جاتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء اچھے بن جاتے ہیں،
اور یہ بری بن جاتی ہے، بری ہو جاتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء برے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ حدیث بھی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف میں روایت ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب آدمی صبح کرتا ہے تو زبان جسم کے سارے اعضاء کے سامنے منت سماجت کرتی ہے اور اس کے سامنے یوں کہتی ہے، زبان یوں بولتی ہے، زبان سارے اعضاء سے مخاطب ہو کر یہ کہتی ہے، سارے اعضاء زبان سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں، اس کی منت اور خوشامد کرتے ہیں، ہاتھ بھی خوشامد کرتے ہیں، پیر بھی خوشامد کرتے ہیں، آنکھیں بھی خوشامد کرتی ہے، کس کی؟ زبان کی خوشامد کرتی ہے۔ اتقینا اتقی فینا اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یہ ہاتھ بھی کہتے ہیں، یہ پیٹھ بھی کہتی ہے، یہ پیر بھی کہتے ہیں، یہ دماغ اور دل یہ سب کہتے ہیں، اتق اللہ فینا فإنا نحن بک، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہم تیرے ساتھ کنیکٹ ہیں، کنیکٹ۔ اگر تو سیدھی چلے گی تو جسم کے سارے اعضاء سلامت رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی چل پڑی اور تو بے لگام ہو گئی تو جسم کے سارے اعضاء مصیبت میں آ جائیں گے۔ جھگڑا کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ لڑائی کی ابتدا آپ دیکھ لو، حتیٰ کہ خون ریزی اور مرڈر جو ہوتا ہے نا، مرڈر، ہاں اس کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے۔ ہلکی سی گالی گلوچ ہوئی، تو میں ہوئی ہلکی سی، اور یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ چیز، اور یہ اللہ کی نعمت، اور یہ زبان۔ کہا کہ حدیث میں آتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزانہ خوشامد کرتی ہے، اس لیے خلیفہ اول نبی کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے کہ تو صحیح چلنا، تیرے صحیح چلنے سے سارا جسم محفوظ رہے گا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم مصیبت میں آ جائیں گے۔ اتنی ہے۔ اور یہ زبان وہ ہے، یہ زبان وہ ہے، نکاح سے پہلے ایک اجنبی عورت تھی جن کا دیکھنا حرام، جن کا چھونا حرام، جن سے کلام کرنا، بات کرنا حرام، لیکن نکاح کا پاکیزہ بندھن جب بن گیا اور اس نے، بچی نے اجازت دے دی، ایجاب ہو گیا اور لڑکے نے قبول کر لیا، تو ایک حرام رشتہ حلال میں بدل گیا۔ کس سے ہوا؟ تو کہ زبان سے ہوا، حرام رشتہ حلال میں بدل گیا۔ اور یہی وہ زبان ہے، یہی وہ زبان ہے جنہوں نے خاندان، جنہوں نے معاشرے اور سماج کے اندر طلاق کے ذریعے سے فتنہ برپا کر دیا اور امت کو مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ پاکیزہ بندھن نکاح کے ذریعے سے ایجاب اور قبول ہوا تھا، زبان کے ذریعے سے، اور نادانی میں، نافہمی میں، ناسمجھی میں، اور اپنے آپ پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے، بلکہ میں یہ کہوں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں نکاح کا معاملہ نہ سمجھنے کی وجہ سے اس اللہ کے بندے نے طلاق کے الفاظ نکال لیے، یہ حلال رشتہ حرام میں بدل گیا۔ یہ ہے زبان کا کردار، یہ ہے زبان کا عمل، اور یہ زبان کی ہمارے زندگی کے اندر اہمیت۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ زبان کے سلسلے میں جتنی احادیث ہے، یہ زبان کیا ہے، اس لیے ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے، وہ فرماتے بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ اپنی زبان سے دھیان سے سننا، دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا۔ فرماتے بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ اپنی زبان سے کوئی بول بولتا ہے، کوئی جملہ نکالتا ہے، کوئی ورڈ استعمال کرتا ہے، اس کو ہلکا اور معمولی سمجھ لیتا ہے، بولا تو کیا ہو گیا، لیکن یہ اللہ کی نظر میں اتنا خطرناک، اتنا سنگین، اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی اور اپنا غضب اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، میں تجھ سے قیامت تک کے لیے ناراض ہو چکا ہوں۔ معمولی سمجھا تھا یہ، لیکن اللہ کی نظر میں بڑا سنگین تھا۔
آگے فرماتے ہیں بندہ اپنی زبان سے کوئی بول نکالتا ہے، کوئی لفظ نکالتا ہے، اسے معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اتنا قیمتی ہوتا ہے، نیکی والا، بھلائی والا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو کہتے ہیں اے میرے فرشتوں اس بندے کے حق میں یوں لکھ دو کہ اللہ قیامت تک کے لیے تجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ زبان کا کردار، یہ ہے زبان۔ آج کیچی کی طرح چل رہی ہے، بے تحاشا چل رہی ہے، کنٹرول ختم ہو گیا زبان کا۔ تو یہ پہلی روایت، اسی لیے فرمایا، ایک روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام غالباً معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاں روایت ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا معاذ تجھے بتاؤں جہنم کے اندر سر کے بل ڈالے جانے والے انسان اندھے منہ اللہ جہنم میں گرائیں گے، ڈالیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی زبان کو کنٹرول نہ کیا۔ زبان کے گناہ کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو سر کے بل جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ سب سے زیادہ جہنم میں سر کے بل جانے والے جو انسان ہوں گے وہ زبان کے گناہ کی وجہ سے ہوں گے۔ مردوں سے زیادہ، یہ تو ہمیں حافظ صاحب سے میں درخواست کروں گا یہاں سے کنیکٹ کر دیں وہاں، یہ لائیو جو ہوتا ہے نا، مردوں سے زیادہ آج زبان کا بیجا اور غلط استعمال آج اگر ہو رہا ہو تو عورتوں سے ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کثرت سے جہنم میں جانے والے میری امت میں سے میں نے عورتوں کو دیکھا ہے، اس لیے کہ لان تان کرتی ہے، زبان کا اس کا کنٹرول نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، اور میرے لیے بھی چانس ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی موقع ہے، یہ درس حدیث کے عنوان پر جن گناہوں کی وجہ سے ہم اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے کے شکار ہو رہے ہیں، اسے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو پہلی روایت میں نے عرض کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا کا کوئی بڑا آدمی گارنٹی لے لیتا ہے، اگر گارنٹی لے لیتا ہے تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، اے میرے ماننے والوں، اے میرے غلاموں، میرے عاشقوں، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تم دنیا میں دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو۔ دو چیزوں کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، دو چیز۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، وما بین رجلیہ، دو پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ، اگر تم اس کی گارنٹی مجھے دے دیتے ہو اللہ کی رضا میں استعمال کریں گے، اس سے اللہ رسول کو ناراض نہ کریں گے، اضمن لہ الجنہ، میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت میں تمہارا داخلہ کروا دوں گا۔ یہ ہے زبان، اس کی گارنٹی اگر ہم نے دے دی کہ اللہ کی رضا میں چلائیں گے، کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے گارنٹی مانگ رہے ہیں۔ اگر گارنٹی نہ بھی مانگتے، آقا یوں ہی فرما دیتے اے میرے امتیوں، اے مجھ کو ماننے والوں، مجھے رسول اور نبی تسلیم کرنے والوں، تمہیں یہ کام کرنا ہے، تب بھی ہمیں کرنا ہوتا اور کرنا پڑتا اور کرنا چاہیے۔ لیکن آپ گارنٹی دے رہے ہیں، یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں، جنت کی تمہیں ضمانت دے رہا ہوں، ضمانت دے رہا ہوں۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں کوشش کریں اس باب کے اندر کہ ہم اپنی زبان کے بارے میں بہت محتاط رہیں۔ زبان جو ہے نا، زبان یہ دل کی ترجمانی کرتی ہے۔ ہاں، دل میں جو ہوتا ہے وہ زبان پر آ کے ہی رہتا ہے، ہزار آپ اس کا کنٹرول کرو، لیکن دل کی ترجمانی اور دل کا آئینہ ہے زبان۔ اس لیے اللہ والے اپنی زبان پر بڑا کنٹرول کرتے تھے، بڑا کنٹرول۔ کتنا کنٹرول؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چار بڑے اماموں میں کہ ایک امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جو حنفی المسلک ہے، ہمارے امام صاحب امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی محمد بن ادریس صاحب کا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ جب کوئی آپ سے سوال کرتا تھا
تو آپ ٹھہر جاتے تھے, انتظار کرتے تھے. تو آپ کے شاگردوں نے کہا حضرت آپ کیوں انتظار کرتے ہیں, کیوں ٹھہر جاتے ہیں, کیا سوچتے ہیں؟ تو کیا فرمایا, حتی عارفو, کہ میں سوچتا ہوں کہ ان الکلام افضل او السکوت, میں سوچتا ہوں کہ یہ جو میں بولنے والا ہوں آیا میرے لیے بولنا اچھا ہے یا میرے لیے چپ رہنا اچھا ہے, میں پہلے سوچتا ہوں. اور ہمارا حال کیا ہے, میں سوچا. اللہ والے ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے بڑا کنٹرول تھا. انشاءاللہ اگلی مجلس میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. پہلی تو یہ ہے کہ زبان کی حفاظت نہ کرنے کے نقصانات کیا ہے, اور زبان کی حفاظت کرنے کے فائدے کیا ہے, اور زبان کا کنٹرول کرنا اور زبان کی حفاظت کرنے کا طریقہ کیا ہے, انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا. بہرحال یہ زبان ہمارے دل کی ترجمان ہے. بڑے بڑے گناہ جو ہے یہ زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں, جھوٹ ہے, غیبت ہے, لعن طعن ہے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی مجلس میں جب اپنی اصلاح کے لیے جب لوگ جاتے تھے تو 4 باتیں ان کو سکھائی جاتی تھی. تقلیل کلام, پہلے کہ یہاں آ کر تم کو بالکل کم سے کم بولنا ہے, کم سے کم. تقلیل کلام پہلی شرط یہ ہوتی تھی. اللہ والوں کی مجلس اور خانقاہوں میں جاتے تھے, پہلی شرط کم سے کم بولو. تقلیل منام, کم سے کم سونا. اب آپ اور ہم سروے کر لیں کہ کتنا اس میں ہمارے اندر ہے اور کتنا نہیں ہے. تقلیل کلام, کم سے کم بولنا. تقلیل منام, کم سے کم سونا. اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ کم سے کم کھانا. اور چوتھا, عام لوگوں کے ساتھ کم سے کم ملنا جلنا. سب ہم سے زیادہ ہو رہا ہے, اس میں بات ہم سے زیادہ ہو رہی ہے. سونے کا ٹائم تو کہ ہمارا زیادہ ہو رہا ہے, اور کھانا تو کھانے میں تو ماشاءاللہ کیا, گھر کی آئٹم تو ہمیں اچھی لگتی نہیں ہے, باہر کے پیزے اچھے لگتے ہیں. معاف کرنا, میں بھی اس میں مبتلا ہوں, میں کوئی بری نہیں ہوں کہ باہر کا کھانا ہم نہ کھاتے ہوں. لیکن علماء نے لکھا ہے, حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی بات حضرت مولانا ابراہیم صاحب ہمارے دوست, ہمارے عزیز نے شاید نقل کی تھی, بیان میں کی تھی یا میرے سامنے کہا تھا کہ ایک مرتبہ رات میں خواب میں نے دیکھا, کسی اللہ والے کا واقعہ سنایا, میں نے خواب میں دیکھا کہ چند لوگ, اس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ کیا کہتے ہیں اللہ کی ناراضگی کا شکار ہیں, اللہ کی ناراضگی کا شکار ہیں یا جہنم میں جا رہے ہیں, ایسا کچھ میں نے دیکھا. ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو زمانے کے اولیاء کی اولاد تھی. میں حیران ہو گیا کہ یہ تو نیک لوگوں کی اولاد ہے, اس کو میں نے خواب میں دیکھا اللہ کی ناراضگی یا جہنم والوں میں دیکھا. تو فرماتے ہیں اللہ والے, مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے ان کو بلایا کہ بیٹا کیا بات ہے, ایسا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے بارے میں, آپ تو بڑے نیک ہیں, آپ کے باپ بھی بڑے نیک ہیں, اولیاء کی, آپ کے والد تو اللہ کے ولیوں میں سے ہیں, کیا بات ہے, کون سا ایسا عمل ہوا ہے آپ سے کہ جس کی وجہ سے میں نے خواب میں دیکھا, سوچو. تو انہوں نے کہا گزشتہ کل ہم نے بازار کا کھانا کھا لیا تھا. چونکہ بھائی اس میں احتیاط کہاں ہوتا ہے, بنانے والا کون ہے, اور اگر اللہ نہ کرے برادران وطن کی دکانیں ہیں تو اس میں کہاں پاکی, کہاں صافی, کہاں بسم اللہ اور کہاں اللہ کا نام. تو اس کا اثر پڑتا ہے زندگی پر, یاد رکھنا اس کا اثر پڑتا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا, زبان کے عنوان پر مجھے یہ بات آ گئی کہ اللہ والوں کے یہاں اس کا بڑا اہتمام, کم کھانا, کم سونا, کم لوگوں سے ملنا, ملاقاتیں کم. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنایا کہ آپ جواب دینے سے پہلے سوچتے تھے کہ میں جواب دینے سے پہلے میرا بولنا افضل ہے یا میرا چپ رہنا افضل ہے. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں,
بہت ساری اور روایتیں بھی ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس وقت اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم صاحب معارف القرآن نے اپنا واقعہ لکھا ہے، اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بھی انہوں نے لکھے ہیں، ان کے بیٹے حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھے ہیں کہ اللہ والے اپنی زبان کی حفاظت کیسے کرتے تھے، اس کا طریقہ کیا تھا۔ بہرحال آج کی مجلس میں یہی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بلوائے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس سے حفاظت فرمائیں جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ دنیا نے، بادشاہوں نے، اللہ گھر والوں نے اپنے اپنے دروازے اس وقت بند کر دیے ہیں، اور رات ڈھلے گی ساری دنیا خواب غفلت میں محو ہو جائے گی۔ اے اللہ جب ساری دنیا دروازہ بند کرتی ہے، آسمانوں پر تو دروازہ کھولتا ہے، اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ مولا رات چھا گئی ہے، دین کی ہمارے گناہ، دین کی ہماری معصیت، دین کی ہماری نافرمانیوں پر اے اللہ تو نے اپنی ستاری کا پردہ ڈال دیا ہے۔ اے اللہ عزت کے ساتھ تو نے مسجد میں بٹھایا ہے، لوگ اپنے پاس عزت کے ساتھ ہمیں بٹھاتے ہیں۔ اللہ ہم کیسے ہیں تو جانتا ہے، ہماری غلط زندگی کو تو معاف کر دے، اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دے، آئندہ صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت بڑی تو نے زبان کی نعمتیں دی تھی اللہ، اس نعمت کے ذریعے سے ہزاروں گھر اجڑ گئے، ہزاروں خاندانوں میں جھگڑے ہو گئے۔ اے اللہ جگڑتے جگڑتے اے اللہ قطع کلام کرتے کرتے قبروں کی نظر ہو گئے۔ میرے مولا جنازوں میں شرکتیں نہ ہو سکی، اے اللہ اس زبان تو نے دی تھی، اس کا صحیح استعمال ہم سے نہ ہو سکا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں اللہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری ناراضگی میں استعمال کرنے سے حفاظت فرما۔ اللہ مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں سیلاب کی شکلیں ہیں اللہ عافیت کا معاملہ فرما، عافیت والی، برکت والی، اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک میں ہمارے محافظ آپ ہی ہیں اللہ، اس ملک میں ہماری حفاظت آپ کے حوالے ہیں اللہ، ہماری مساجد مکاتب خانقاہوں کی علماء حق کی اللہ حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما۔ اللہ تیرا نام لینا جرم ہے، اللہ تیرا نام لینا گناہ ہے۔ اے اللہ اگر یہ گناہ ہے مولا تو ہم تو موت کے آخری دم تک یہی کرتے رہیں گے، تیرا نام لیتے لیتے اللہ تیری ملاقات کریں گے، اے اللہ تیرا نام لیں گے اور انسانیت کو تیری پہچان کروائیں گے۔ اللہ تو بڑا ہے، تیری قدرت بڑی ہے، ساری کائنات کا اللہ تو ہی یکتا مالک ہے۔ اس جرم میں اللہ جن جن علماء کو سلاخوں کے پیچھے کر دیا گیا ہے اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اللہ ان کی نکلنے کی شکلیں پیدا فرما، اللہ ان کی ضمانت اے اللہ جلد سے جلد ہو، ایسی غیبی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اللہ ان کے سفید بالوں کی لاج رکھ لے، اللہ ان کے سفید بالوں کی لاج رکھ لے، اللہ ان کے بڑھاپے پر رحم کھا لے، اللہ ان کے بڑھاپے پر ترس کھا لے۔ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ ہمارا امتحان ہے، ہمارا امتحان ہے، ہم کمزور ہیں تو ہماری مدد فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما۔ اللہ آج تک کی ضرورت آپ نے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کریں گے۔ سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، سب سے بڑی ضرورت ایمان اور اسلام کے ساتھ تیری ملاقات ہے۔ اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے نصیب فرما۔ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا سنا متمنی متوقع ہیں اس پر ہمارا حق ہے، دنیا آخرت کی تمام ضرورت اپنے خزانے سے پوری فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں کون کس چیز کا حاجت مند ہے، کوئی نرینہ اولاد کا ضرورت مند ہے، اے اللہ کوئی اپنی اولاد کی صحت یابی کے لیے بیٹھا ہے، اللہ کوئی پریشانیوں میں ڈوبا ہے، کوئی قرض تلے اے اللہ دب چکا ہے، اللہ کون کس حال میں دن اور رات کاٹ رہا ہے اللہ تجھے پتا ہے۔
تو دیکھ رہا ہے، نہ سونے والی آنکھ اللہ تیری دیکھ رہی ہے۔ اے اللہ ہمارے دوست سالم بھائی کی جوان بچی اللہ تیرے حوالے ہو چکی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے ماں باپ اور گھر والے اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو، اور اے اللہ اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں ان کی جو تمنا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو بھی اپنے فضل اپنے کرم سے پورا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا